نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی۔ اس بات پہ امت کا اجماع بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیر والے دن ہوا، لیکن تاریخ ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تھا اور 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ درمیان میں صرف 3 مہینے بنتے ہیں، ذوالحجہ، محرم الحرام اور صفر۔ یہ 3 مہینے ہیں، آپ گنتی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال 10 ہجری میں حج کیا تھا، احادیث کی کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سال 9 ذوالحجہ یوم عرفہ والے دن جمعہ آیا تھا۔ تو اس طرح آپ گنتی کر سکتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ جمعہ، 10 ذوالحجہ ہفتہ، 11 ذوالحجہ اتوار، 12 ذوالحجہ پیر۔ اس طرح آپ یہ 3 مہینے گنتی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں یہ 3 مہینے 30 کے رکھ کے گنتی کریں، اگر آپ چاہیں تو یہ 3 مہینے 29 کے رکھیں، اگر آپ چاہیں تو 2 مہینے 29 کے اور ایک 30 کا رکھیں اور گنتی کریں، اور اگر آپ چاہیں تو 2 مہینے 30 کے رکھیں اور ایک 29 کا اور گنتی کریں۔ تو کسی بھی لحاظ سے آپ گنتی کریں، کسی بھی اعتبار سے آپ گنتی کریں تو 12 ربیع الاول والے دن پیر نہیں آتا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر والے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر والے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو تاریخ کوئی اور تھی، 12 نہیں تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی اتری تھی، اس کی خوشی میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ اسلام میں پیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی پیر والے دن ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی اتری وہ بھی پیر والے دن اتری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ہجرت کی تھی وہ دن بھی پیر کا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی دن پیر کا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کا دن نہیں منایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کے دور میں 12 ربیع الاول کا دن نہیں منایا گیا۔ اسی طرح بعد میں تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی 12 ربیع الاول کا دن سیلیبریٹ نہیں ہوا، بلکہ 700 سال کے بعد سلطنت ایوبی میں ایک بادشاہ آیا جس نے 12 ربیع الاول والے دن نعت خوانی کروائی اور بہت اچھے اچھے اور مزیدار کھانے بنوائے۔ اس طرح یہاں سے پھر یہ چیز چل نکلی، اور پھر سلطنت عثمانیہ میں باقاعدہ سرکاری سطح پہ ہر سال 12 ربیع الاول کو چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا، اور پھر وہاں سے لے کے آج تک ہر سال 12 ربیع الاول کو چھٹی بھی ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول والے دن
جلوس بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں۔ اگر 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکلتا ہے اسے جائز سمجھا جائے تو پھر 10 محرم کو جو جلوس نکلتا ہے اس کو بھی جائز سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ عاشقان رسول ہیں تو وہ بھی عاشقان اہل بیت ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو خانہ کعبہ کے روضہ رسول کے ماڈل بنائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے، میں اس پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں لگاتی۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ ابو لہب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جب اس کو اس بات کی خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے جو اس کی لونڈی سویبہ تھی، جسے اردو میں صوبیہ بھی کہتے ہیں، اس نے ابو لہب کو آ کے خبر دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوش ہو کر انگلی اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا کہ اس نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ اور ابو لہب جب مر گیا تو اپنے خاندان میں سے کسی کو خواب میں ملا اور کہتا ہے کہ میرے عذاب میں بس اتنی سی کمی ہوتی ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے مشروب پلایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ اگر دنیا میں کوئی بھی عمل کریں، ہاں وہ اچھا ہو یا برا، تو آخرت میں اس کا ضرور اجر ملتا ہے۔ لیکن اس خواب سے ہم شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ ربیع الاول کے ماہ رمضان میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس بات پہ بھی امت کا اجماع ہے کہ محرم الحرام میں اہل بیت کو یاد کرنا چاہیے، امام حسین کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ربیع الاول کے مہینے میں بیان نہیں کریں گے تو پھر کس مہینے میں کریں گے؟ تو صرف ربیع الاول میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ان کے معجزات اور فضائل بیان کرنے چاہیے۔ مساجد میں بھی محفل میلاد رکھنی چاہیے، گھر میں بھی محفل میلاد رکھنی چاہیے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، ایک تو علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دوسرا جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ میں اینڈ پہ صرف یہی کہوں گی کہ ہمیں 12 ربیع الاول کا دن اس طرح منانا چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول یا اپنی پیدائش کا دن منایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی اتری تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر سال 12 ربیع الاول والے دن روزہ رکھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا کرے۔